اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم اور قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب جنت کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 4 کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کتاب جنت آیت اللہ دستغیب شیرازی کی تالیف ہے اور اس کا ترجمہ مولانا ریاض حسین جعفری صاحب نے کیا ہے۔ ہم پیج نمبر 48 تک پہنچ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی۔ ہیڈنگ: ثواب اور عمل کامل۔ آج کی رات قرأت کے بارے میں آداب بیان کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تفسیر و تشریح بیان کی جائے گی۔ چونکہ کلام الہی ہے، اس لیے اس کی قرأت کے آداب بھی واضح ہونے چاہیے تاکہ ہم ان آداب کی روشنی میں کتاب مبین سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ کلام الہی کی قرأت کے بارے کے بھی مراتب ہیں۔ جس طرح قرأت کے آداب و ثواب اور آثار ایک جیسے مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ثواب و اعمال کے بھی مختلف مدارج ہیں۔ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ جو شخص بھی اس سورہ واقعے کی مسلسل تلاوت کرتا رہے گا، وہ امیر المومنین علیہ السلام کا رفیق خاص قرار پائے گا، یعنی اس کا شمار صحابی امام میں ہوگا۔ یاد رہے کہ نہ فقط سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا صحابی امام سے محسوب ہوگا، بلکہ کل روز قیامت اس کا چہرہ چاند کی طرح منور ہوگا، کیونکہ افراد کے بھی اسی طرح کے مراتب ہیں۔ جس طرح عبادت و ریاضت کے مختلف مدارج ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام کے مراتب ہیں، یعنی کامل مرتبہ اور درجہ کامل اشخاص کے لیے ہیں جو کہ کیفیت کے طور پر بھی کامل اور اکمل ہوں۔ ہیڈنگ: صحیح پڑھنا کافی ہے۔ آج بھی میں شہید ثانی کے قول اور آداب قرأت کے سلسلے میں بیان کروں گا۔ شہید فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1 اعضائے ظاہری، نمبر 2 عقل ادراک کلیات کی نسبت سے، نمبر 3 کیفیت قلبی ایمان اور خضوع کے لحاظ سے۔ لہٰذا ان تمام تر مراتب کا قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے، اور ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی ظرفیت کے اعتبار سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ جو کہ بدن یعنی اعضائے ظاہری کا ہے، یعنی زبان ادائے حروف سے تعنی کے ساتھ بہرہ مند ہو۔ مطلب یہ کہ آرام آرام سے ٹھہر کر تلاوت قرآن کرے، نہ کہ جلدی جلدی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھے، اور اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تفریط کا شکار ہوتے ہیں، یعنی فقط وہ الفاظ میں دقت کرتے ہیں اور چند مرتبہ تکرار کرتے ہیں اور پھر وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کافی دیر تک نماز میں معطل ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو یہ بطلان نماز کا موجب بن جاتا ہے، یعنی نماز کے باطل ہونے کا۔ یقین رکھیں کہ یہ قرأت صحیح ہے اور کافی ہے، اگرچہ حروف کے مخارج کا تلفظ اہل تجوید کی طرح ادا نہ ہوا ہو، جیسے ضاد، ظا، ظا اور ذال کے درمیان فرق واضح ہو۔ مثلا ضاد تھا نہ کہ ظا، یا ذال تھا نہ کہ ذا، اتنا جان لینا ہی کافی ہے، چاہے ان حروف کی ادائیگی معین کردہ مخارج سے ہوئی ہو یا نہ بھی ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے پیج نمبر 50 پہ، قرآن کا غمگین صورت میں پڑھنا خوشنودی خدا کا باعث ہے۔ زبان کے بہرہ مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو صحیح اور تعنی کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن قرآن کو غمگین آواز سے پڑھا جائے تو اور بہتر ہے۔ نیز خوبصورت لحن سے پڑھا جائے، جیسے کتاب اصول کافی میں
چوتھے امام حضرت سید سجاد علیہ السلام کے حالات میں درج ہے کہ جناب امام سجاد علیہ السلام جب قرآن گھر میں پڑھتے تو ماشکی مشقیں اٹھائے گلی میں رک جاتے تھے اور آپ کی خوش لہن آواز کو ہمتاً خاموش ہو کر سنتے تھے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھیں لیکن غنا سے بچیں، کیونکہ غنا حرام ہے، اور پھر قرآن اور میراثی میں غنا کا زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن حکیم باعث رحمت اور عذاب دوزخ سے نجات کا باعث ہے اور آخرت کے لیے ذریعہ نجات اور رحمت ہے۔ گھروں میں اس کی برکت اور رحمت سے زندگی غم و آلام سے محفوظ رہتی ہے۔ روایت میں ہے کہ قرآن پڑھنے کو فقط مساجد تک محدود نہ رکھیں بلکہ گھروں میں بھی اس کی تلاوت کریں تاکہ گھر بھی اس کی معنویت سے مستفید ہو سکیں۔ وہ گھر جس میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے اس طرح روشن ہوتے ہیں جس طرح ستارے زمین والوں کے لیے روشن ہوتے ہیں۔ توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں تلاوت قرآن ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو پھر سارا معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ ثواب کی بجائے اس کے لیے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے جنہیں اوندھے منہ آتش جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ وہی لوگ ہوں گے جو تلاوت قرآن میں ریاکاری سے کام لیتے تھے۔ ہم دوبارہ اصل مطلب کی طرف آتے ہیں کہ زبان کا قرآن سے بہرہ مند ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرے۔ آنکھ کا بہرہ مند ہونا یہی ہے کہ وہ الفاظ اور حروف اور خطوط کی زیارت کرے، اور کان کا بہرہ مند ہونا یہ ہے واضح ہے کہ وہ تلاوت کے وقت ہمتاً گوش رہے۔ اسی طرح باقی تمام اعضاء و جوارح مؤدب انداز میں بیٹھ کر قرآن کا احترام اور اکرام بجا لا کر بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عقل کا قرآن سے ادراکات عقلی کے ذریعے بہرہ مند ہونا۔ عقل سلیم کو بھی قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے، اور عقل کا قرآن سے بہرہ مند ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ قرآن مجید سے کلیات کا ادراک کرے، اور وہ براہین و مطالب جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہ شواہد کہ جو معرف کے طور پر بیان ہوئے ہیں، اور وہ داستانیں جو عبرت کے لیے مذکور ہیں، ان سب کو سمجھے۔ اگر فقط الفاظ کی تلاوت کی جائے اور مفہوم و معنی کی طرف غور و فکر نہ کیا جائے تو اس کا فائدہ بہت کم ہے، کیونکہ قرآن میں غور و فکر نہایت ضروری ہے۔ اس لیے قرآن تدبر کی دعوت دیتا ہے، فقط قرآن پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ ہیڈنگ خضوع قلب پیدا کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے قلب متاثر ہو، کیونکہ قرآن کے نزول کی اہم ترین وجہ یہی ہے۔ پس جب عقل سلیم نے ان آیات مقدسات سے کلیات کو درک کر لیا تو پھر قاری قرآن کا دل متاثر ہونا چاہیے، اور ایک ایسی آیات سے جن میں ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو، ان سے دل میں ایک امید کی کرن نظر آنی چاہیے، اور پھر اس طرح ان آیات سے دل لرز جانے چاہیے جن سے ڈرایا گیا ہے۔ اسی طرح آیات رحمت سے شوق پیدا ہونا چاہیے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک مشہور خطبہ حمام میں اہل تقویٰ کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ شہید اول اور دوسرے بزرگ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی شخص قرآن مجید کو ہاتھوں میں اٹھائے تو اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ خاص پیغام ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک کمزور و ضعیف و ناتواں بندے کی طرف آیا ہے۔ پھر وہ دل کی گہرائیوں سے اقرار کرے کہ یہ پیغام محبوب ترین ہے، پھر تدبر کرے کہ محبوب کبریا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر آج تم آیات عذاب کو اپنے لیے نہیں سمجھتے تو پھر کیا سمجھتے ہو؟ انہیں کس کے لیے سمجھتے ہو؟ تمہارا کیا انجام ہوگا؟ تمہاری عمر کا آخری حصہ کس طرح سے گزرے گا؟ ہیڈنگ ہے قیامت کا حساب مسلمانوں کے لیے ہے۔ ایک دن چوتھے لعل ولایت امام زین العابدین علیہ السلام نے مسجد الحرام میں ایک اجتماع سے خطاب فرمایا، اے لوگوں، قیامت کے دن حساب تم مسلمانوں سے لیا جائے گا۔ تمہیں اپنے اعمال کا حساب خود کرنا چاہیے کہ تمہاری نیکیاں کب زیادہ ہوتی ہیں اور برائیاں کب بڑھ جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی تصریح بیان فرمائی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 8۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوا وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جس کی نیکیوں کا وزن کم ہوا وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 8۔ البتہ کفار کا حساب نہیں ہوگا کیونکہ ان کے تمام اعمال ہمارے عقیدے کے مطابق شر ہیں اور ان کے لیے کوئی میزان نہ ہوگا۔ قرآن حکیم نے بھی اس کی طرف واضح ارشاد فرمایا ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 105۔ پھر ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ کیا یہ مسلمان ہے کہ جو زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتا ہے اور پھر اسی زبان سے گالیاں بھی بکتا ہے؟ یعنی اس نے عمل صالح اور برے عمل کو آپس میں مخلوط کر دیا۔ اس کے لیے سورہ توبہ میں بھی سرزنش کی گئی ہے، خلطوا عملا صالحا واخر سیئا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 102، یعنی انہوں نے نیک عمل کو برے عمل کے ساتھ ملا دیا۔ بس انسان کو اپنے اعمال کا خود موازنہ کرنا چاہیے۔ میری خواہش تھی کہ میں آپ کے سامنے ان آیات عذاب کو بیان کروں، کیونکہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو ان آیات کو پڑھنے سننے سے اجتناب کرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ 8ویں لال ولایت حضرت امام رضا علیہ السلام جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور کوئی ایسی آیہ مجیدہ آ جاتی جس کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا آ جاتا تو آپ آہستہ سے لبیک کہتے، یعنی آپ یہ سمجھتے تھے کہ پروردگار مجھ سے مخاطب ہے اور میں معنی اور مطالب سے دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایسی آیت کی تلاوت کریں جس میں تسبیح یا استغفار کا ذکر ہو، مثلاً آپ پڑھیں سبح اسم ربک یا فسبح باسم ربک، تو اس وقت کہیں سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلی۔ ہم دوبارہ اپنے اصلی موضوع کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی قرآن سے قلب کو متاثر ہونا چاہیے اور آیات وعد و وعید سے امید و بیم اور شوق و خوف پیدا ہونا چاہیے۔ جتنا قرآن سے قلب زیادہ متاثر ہوگا اتنا ہی قرآن سے بہرہ برداری زیادہ ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن سے اثر لینے کے مناسبت رکھتی ہے۔ ہیڈنگ دل غافل مورد خطر میں ہے۔ اصول کافی میں ابو اسامہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مسافرت میں کجاوا میں بیٹھا ہوا تھا۔ کجاوا یعنی اونٹ پر رکھی جانے والی ایسی زین کو کہتے ہیں جس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف دوسرے بائیں طرف بیٹھتا ہے، اور دوران سفر امام نے رخ انور میری طرف کیا اور ارشاد فرمایا، عن ابی اسامہ قال زاملت ابا عبد اللہ قال فقال لی اقرأ فافتتحت سورۃ من القرآن، یعنی کیا تیرے پاس قرآن ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پڑھو۔ میں نے قرآن کھولا اور اس کو سورے کو پڑھا۔ امام علیہ السلام متاثر ہوئے اور آپ نے گریہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا ارعوا قلوبکم، اپنے دلوں کی یاد خدا سے مراعات کیا کرو اور اپنے دلوں کو مواظبت اور محافظت کیا کرو، اور تم ان کو زنگ آلود ہونے سے بچاؤ، کیونکہ دن رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ دل میں ایمان نہ ہوتا ہے اور نہ کفر ہوتا ہے، جیسے پرانا لباس، شبع الخرقہ البالیہ یا بوسیدہ ہڈیاں۔ اے ابو اسامہ، کبھی دل کی طرف رجوع کرتے ہو اور دیکھتے ہو کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد خدا ہے اور نہ روز قیامت کا ڈر، نہ اچھائی کا ارادہ ہے، نہ بہشت کا شوق، اور تم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ تمہارا دل کہاں ہے۔ دل ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ غافل ہے تو یاد خدا سے اور پروردگار کے حضور متوجہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اگر ایسی حالت میں موت آ گئی تو یہ غفلت کی موت ہوگی۔ مشہور عالم شیخ شستری علیہ الرحمہ اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میری عمر کے آخری ایام میری عمر کے بدترین ایام واقع نہ ہوں، کہ میری
میرا دل یاد خدا کے علاوہ ہر جگہ ہو۔ اس غفلت قلبی سے مجھے ڈر لگتا رہتا ہے۔ اصول کافی میں جو روایات بیان ہوئی ہیں اس کی طرف دقت کریں، یعنی پرانا لباس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لباس نیا ہو تو جلدی نہیں پھٹتا بلکہ محکم ہوتا ہے، البتہ اگر بوسیدہ ہو جائے تو تھوڑی سی حرکت سے بھی پارا پارا ہو جاتا ہے۔ وہ دل کہ جو غافل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ شیطان کی وجہ سے فوراً منحرف ہو جاتا ہے، اور پھر اکثر و بیشتر خدا پر توکل بھی نہیں ہوتا کہ وہ محفوظ ہو۔ ہماری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کی طرف توجہ مبذول کرنا بھی نہایت ضروری ہے، اور دلوں میں تاخیر بھی پیدا کرنی چاہیے۔ غفلتوں اور بے پرواہی کو کم کریں اور دل کی رعایت کریں اور اس دل کی حفاظت کریں۔ مقام افسوس ہے کہ دنیا کے جھمیلوں اور دل کشی میں اس قدر مصروف کار ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس غفلت کے علاج کے بارے میں بھی خیال نہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا اسامہ رب ما تفقدت قلبک، یعنی اے ابو اسامہ، جب کبھی تم اپنے قلب کی طرف دیکھتے ہو تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس میں بھلائی ہے اور نہ شر، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ تمہارا دل اس وقت کہاں ہے۔ میرے الفاظ کے مطابق کہ دل بینک میں روپے پیسے گننے میں مشغول ہے، یا بازار میں خرید و فروخت کرنے میں مصروف ہے، یا پھر زمین کی خریداری اور گاڑی کی لین دین میں متوجہ ہے، یا پھر لڑائی جھگڑے میں مصروف بعمل ہے۔ شاعر نے انسانی غفلتوں کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، نمی ترسی کے مرگت خفتہ گیرت، دلت را غافل و آشفتہ گیرت، یعنی افسوس ہے پریشان اور غافل دلوں پر۔ ہمیں امام علیہ السلام کے اس دستور حکم یعنی ارعوا قلوبکم کا اثر لینا چاہیے۔ یہی حکم ہماری سعادت اخروی کے لیے کافی ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہنی چاہیے کہ آخری عمر میں کہاں میرا دل ہے، اور پھر ہمیشہ یہ دعا لبوں پر رہنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی، اسألک ایمانا لا اجل له دون لقائک۔ ابو اسامہ بارگاہ امام علیہ السلام میں عرض کرتا ہے کہ مولا، میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوں، اور میں تو غفلت کی وادیوں میں گم سم ہوں، اور دوسری لوگ بھی میری طرح ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے دل کی حفاظت کرو۔ مثلاً جب تو چل رہا ہے اور دیکھے کہ تیرا دل غافل ہے تو اسی وقت اپنے آپ کو متوجہ کر کے آخرکار مجھے زمین کے کئی منوں مٹی کے نیچے جانا ہے، اور اگر گھر پر ہو اور تیرا دل غافل ہو تو یاد کرو کہ ایک دن تمہارا لاشا اسی گھر سے اٹھنا ہے، اور اسی گھر سے آواز بلند ہوگی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ تمہاری مجلس ترحیم کا اہتمام ہوگا، اور جب کبھی کوچہ و بازار اور مساجد امام بارگاہ سے فاتحہ خوانی کے اعلان کو سنو تو پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ ایک دن تمہارا بھی اسی طرح اعلان ہوگا۔ ایسے انسان کہاں ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایسی چیزوں کی یاد دلاتے ہیں، دلوں کو متاثر کریں اور خواب غفلت سے بیدار ہو۔ ہیڈنگ: دل غافل شیطان کا شکار ہے۔ وہ لمحہ کہ جب دل یاد خدا سے غافل ہو تو اس وقت خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ شیطان کا شکار ہو گیا ہے، اور خدا نہ کرے کہ اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر اس کا علاج تذکر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر پروردگار عالم اپنے اچھے بندوں پر اچھائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے قلب کو نور ایمان اور توحید لا الہ الا اللہ سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ روضہ کافی صفحہ نمبر 188۔ کب اس طرح ہوا کہ تم نے غفلت سے فرار اختیار کیا ہو اور ذات رحیم و کریم نے تمہارے دل کو یاد خدا سے اور نور ایمان سے روشن نہ کیا ہو؟ آپ پورے خضوع و خشوع سے خدا کے حضور اپنی آرزوئیں، تمنائیں اور دعائیں طلب کریں۔ آپ اس کریم کے دربار سے خالی ہاتھ کبھی نہ لوٹیں گے، چونکہ درد بھی معلوم ہے اور دوا بھی معلوم ہے، البتہ دردوں کی شفا یابی کا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے۔ دربار توحید سے طلب کریں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے گمان کے نزدیک ہوں اور اس کے ساتھ ہوں۔
میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں اور اس کے ساتھ ہوں جس وقت وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میرے دوست میرے قبا کے نیچے ہیں اور انہیں میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ اس کے بعد اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے، پیج نمبر ہے 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی بھی ہے اور بلند کرنے والی بھی ہے۔ ہیڈنگ: بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالجہر ادا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سوائے سورہ برات کے ہر سورے کی ابتدا میں ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر سورے کا جز ہے یا مستقل آیت ہے، تاکہ ہر سورے کی اللہ کے نام سے ابتدا ہو، اس لیے ہر سورے کی ابتدا میں آتی ہے۔ اکثر شیعہ مفسرین کا پہلے نظریے سے اتفاق ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے، حتیٰ کہ وضاحت فرمائی گئی ہے کہ اسے سورے کے جز کے قصد سے پڑھا جائے، بلکہ اگر کسی سورے کے جز کے قصد سے نہ پڑھی جائے تو پھر دوبارہ اسی سورے کے قصد سے پڑھی جائے۔ البتہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کے صورتوں سے خارج ہے، یعنی سورہ کا جز نہیں ہے، اس لیے وہ نماز میں اس کو نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے، لیکن اس کو قرآن سے ساقط سمجھتے ہیں۔ فقہ جعفریہ کے نزدیک اگر کوئی شخص عمدن اس کو نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ ہم نہ صرف اس کو الحمد اور دوسرے سوروں کے لیے لازم سمجھتے ہیں، بلکہ اسے بلند آواز میں پڑھنا مومن کی نشانی بتایا گیا ہے۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی مشہور و معروف روایت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگشتر پہننا۔ نمبر 2، پیشانی کو خاک پر ملنا۔ نمبر 3، 51 رکعت نماز نافلہ اور دن رات کی واجب نمازوں کو پڑھنا۔ نمبر 4، زیارت 40 پڑھنا۔ نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بلند آواز سے پڑھنا۔ یہاں تک کہ ظہر اور عصر کی نمازیں جن میں ہر سورے کو اخفا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی خاموشی سے، وہاں بھی بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ ہیڈنگ ہے: بسم اللہ حور العین کے لبوں پر۔ بحار الانوار میں روایت ہے کہ کچھ حوریں ایسی ہیں جن کے چہروں پر قلم قدرت سے نقوش نورانی ثبت ہے۔ دائیں رخسار پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بائیں رخسار پر علی ولی اللہ علیہ السلام، پیشانی پر حسن علیہ السلام، تھوڑی پر حسین علیہ السلام اور لبوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نقش ہے۔ خدا نے ایسی حوروں کو ان اشخاص کے لیے پیدا کیا ہے جو بسم اللہ کو عظمت اور معرفت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ البتہ ہر شخص کو اپنی معرفت کے مطابق فائدہ ملتا ہے۔ المعروف بقدر المعرفہ، لیکن کوئی شخص بھی بارگاہ ربوبیت سے محروم نہیں لوٹتا۔ ہیڈنگ ہے: بسم اللہ کا بیٹے کا بسم اللہ پڑھنا اور باپ کو قبر میں فائدہ۔ بسم اللہ پڑھنے والے کے والدین کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اگرچہ پڑھنے والا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ روایت میں ہے کہ ایک بار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اصحاب کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ اچانک رکتے اور فرمایا، رک جاؤ کیونکہ اس قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ پھر دوبارہ اسی جگہ سے گزر ہوا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، سبحان اللہ، اس قبر پر رحمت باری تعالیٰ نازل ہو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس مرحوم کا ایک بچہ تھا جو آج پہلی مرتبہ مدرسے گیا۔ استاد نے اس کو پہلا سبق دیا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند قدوس نے عذاب کے مامورین کو حکم دیا کہ اس کے بیٹے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے، لہٰذا میں نے اس آیہ کریمہ کے برکت کے سبب اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے عذاب قبر سے نجات دے دی ہے۔ ہیڈنگ: فرعون کا کہ عذاب میں تاخیر کا سبب۔ کتاب انوار نعمانیہ میں منقول ہے کہ جب قرآن نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو اس کے محل کے دروازے پر خدا کا نام نقش کیا گیا تھا۔ جب اس نے خدائی دعویٰ کیا، جب فرعون نے خدائی دعویٰ کیا تو اپنی سرکشی کے باوجود
اس نقش کو مٹانا بھول گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تو فرعون پر عذاب نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کی وجہ پوچھی تو آواز آئی، اے موسیٰ، آپ فرعون کے دعوے اور گفتار کو دیکھتے ہیں جبکہ میں اس کے محل کے دروازے پر اپنا نام مزین دیکھتا ہوں۔ جب تک اس کے محل کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آویزہ رہے گا اس پر عذاب نہ ہو سکے گا، لہٰذا عذاب سے پہلے بسم اللہ کو ہٹا دو۔ اس آیہ کریمہ کے بے شمار خواص ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ کسی مکان کے دروازے پر ثبت ہو تو وہ عتاب سے محفوظ رہے گا اور نزول برکت کا سبب ہے۔ جو شخص بسم اللہ کے مزید فضائل دیکھنا چاہتا ہے وہ دیگر کتب سے رجوع کرے۔ ہیڈنگ ہے داغ بندگی۔ روایت جناب امام رضا علیہ السلام میں ہے کہ بسم کو مادہ وسم یعنی داغ رکھنے یا نشان رکھنے کے معنی سے لیا گیا ہے۔ اس میں نفسی بسمہ من سماعت اللہ، وزن علامت گزاری، نشان لگانا، داغ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہوا، یعنی بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خود کو بندگی خدا کا داغ لگا دیا، یعنی میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں، عبد الہوا خواہشات کا بندہ نہیں ہوں۔ شیخ شستری فرماتے ہیں کہ آیا کبھی تم نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ درست کہا؟ لا الہ درست کہا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کیا ہم نے عمر بھر میں کبھی ایک مرتبہ بھی بسم اللہ صحیح نہیں پڑھی، یعنی داغ بندگی خدا اپنے ماتھے پر لگایا ہے؟ میں تو ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بندگی شیطان کا داغ اپنے اوپر لگا بیٹھے۔ ہیڈنگ نشانی داغ بندگی خدا یا داغ بندگی شیطان۔ کیا ہم نے اپنے ماتھے پر خدا کی بندگی کا داغ سجایا یا بندگی شیطان کا؟ غور کریں تو پتہ لگانا بالکل آسان ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، از کوزۂ برون ہمان ترا ود کے در اوست، یعنی کوزے سے وہی باہر آتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے نفس کو داغ بندگی لگا ہے تو تمام پہلوؤں سے بندہ خدا ہوگا۔ اس کا دل بھی توحید کی طرف متحرک ہوگا، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے تمام اعضاء راہ بندگی خدا میں ہوں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں اور اس کے ساتھ ہوں جس وقت وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ داغ بندگی شیطان نے لگایا ہے تو پھر خدا سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ منقول ہے کہ جناب حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام جب بشر حافی کے دروازے سے گزرے تو اس کے گھر سے لہو و لعب کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کی کنیز باہر آئی تاکہ کوڑا کرکٹ باہر پھینک دے۔ حضرت نے اس سے فرمایا، اے کنیز، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ اس نے عرض کیا، میرا آقا تو آزاد ہے بلکہ کئی غلام اور کنیزیں رکھتا ہے، وہ بھلا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں اگر عبد یعنی بندہ ہوتا تو یوں نہ کرتا۔ کنیز گھر گئی، بشر حافی کو حال بتایا، وہ سمجھ گیا کہ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، لہٰذا دوڑتا ہوا پا برہنہ امام کے پاس پہنچا اور امام کے قدموں میں گر پڑا۔ عرض کیا، مولا میں توبہ کرتا ہوں تاکہ خدا کا بندہ ہو جاؤں۔ اس نے آلات لہو و لعب کو توڑ دیا، یوں چند لمحوں میں اس کی حالت تبدیل ہو گئی۔ ہلاکت ہے اس منافق کے لیے جو نفاق کرتا ہے، ظاہراً بندگی خدا سے داغ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا نفس داغ بندگی شیطان سے وابستہ ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ پیج نمبر ہوگا 66۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔